الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا تھا کہ انشاءاللہ 4 ہفتے لگاتار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گفتگو چلے گی، لیکن آج میں اپنے عنوان کو تبدیل کر رہا ہوں، اپنے عنوان کو بدل رہا ہوں۔ آج کے اس دور کے اندر جو اچانک موتیں ہو رہی ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج اس دور کے اندر سب سے زیادہ کسی چیز پر بولنے کی ضرورت ہے تو یہ ہے موت۔ اچانک موتیں آ رہی ہیں، ہم اور آپ سو رہے ہیں، شام کو سوتے ہیں، یہ معلوم نہیں ہوتا کہ صبح صحیح سلامت اٹھیں گے یا نہیں۔ گاڑی لے کے جا رہے ہیں اور یہ امید نہیں ہے کہ ہم اور آپ صحیح سلامت گھر واپس آ جائیں گے۔ میرے دوستو، تصور کرو، سوچو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جس مقصد کے لیے اس دنیا میں اتارا تھا، اس دنیا میں بھیجا تھا، ہم نے اور آپ نے اسے پسے پشت ڈال دیا، اسے پیچھے کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا تھا، اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ہم نے اور آپ نے اس دنیا کے لیے نامعلوم کون کون سی تیاریاں کر رکھی ہیں۔ بڑے عالیشان گھر بنوا لیے، گاڑی لے لیے، ساری کی ساری تیاریاں کر رکھی ہیں اس دنیا کے لیے، لیکن میرے دوستو یہ بتلاؤ کہ آپ نے آخرت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ آپ نے آخرت کے لیے کیا تیاری کیا ہے؟ میرے دوستو، اگر اس پوزیشن میں، اس حالت میں ہماری اور آپ کی اگر وفات ہو جاتی ہے، مر جاتے ہیں، تو کیا ہمیں اور آپ کو یہ امید ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے، قبر کے عذاب سے چھٹکارا پا جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے؟ میرے دوستو، کیا ہمیں اور آپ کو یہ امید ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ پھر میرے دوستو، ہم اور آپ تیاریاں کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم اور آپ اپنی آخرت کو کیوں نہیں بناتے؟ میرے دوستو، جس آدمی کو ہم اور آپ دفن کر کے آتے ہیں، مٹی دے کر آتے ہیں، میرے دوستو، وہ آدمی ہمیں اور آپ کو اپنی خاموش زبان سے یہ پیغام دیتا ہے کہ اے دوستوں، اے مٹی ڈالنے والوں، جس طرح میں اس زمین کے اندر آ گیا ہوں، ایک نہ ایک دن تمہیں بھی اسی جگہ پہ آنا ہے۔ بس فرق یہ ہے
کہ میں ایک دن پہلے آ گیا ہوں، تمہیں ایک دن بعد میں آنا ہے، آنا ضرور ہی ہے۔ میرے دوستو، یہ موت ایسی چیز ہے کہ اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان موت کو انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ موت برحق ہے اور آنی ہے۔ میرے دوست، ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جس دن ہماری اور آپ کی یہ سانس بند ہو گئی، جس دن ہاتھ یہ کام کرنا بند کر دیا، پیر اپنا کام کرنا بند کر دیا، سانس رک گئی، اسی دن ہماری اور آپ کی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس دن آپ کا نام لینا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی آپ کا نام لے، کوئی آپ کا نام لے کے پکارے۔ اس دن لوگ یہ پکارتے ہیں کہ جنازہ کہاں ہے، لاش کہاں رکھی ہوئی ہے، میت کہاں رکھا ہوا ہے۔ میرے دوستو، اس دن کوئی شخص ہمارا اور آپ کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کوئی بھی آدمی ہو، چاہے وہ چودھری صاحب ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر صاحب ہوں، چاہے وہ مولوی صاحب ہوں، کوئی آپ کے نام کو لینا گوارا ہی نہیں کرے گا۔ لوگ یہی پوچھیں گے، جنازہ کہاں ہے، میت کہاں رکھی ہوئی ہے، میت کو دفن کب کیا جائے گا؟ اس ٹائم میت ہی میت۔ میرے دوستو، وہاں ہمیں اور آپ کو اکیلے ہی جانا پڑے گا۔ میرے دوستو، اس کے لیے ہم نے اور آپ نے کون سی تیاریاں کر رکھی ہیں، کون سی تیاری کی ہے؟ وہی قبر ہمارا دائمی گھر ہے، وہی ہمارا اصلی گھر ہے، آخرت ہمارا اصلی گھر ہے۔ میرے دوستو، اس اصلی گھر کے لیے، اس دائمی گھر کے لیے ہم نے اور آپ نے کون سی تیاریاں کی ہیں؟ میرے دوستو، وہاں کوئی ساتھ دینے نہیں آئے گا، وہاں کوئی مولانا، حافظ صاحب، ڈاکٹر صاحب، حاجی صاحب، پردھان صاحب آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آئیں گے، کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ ماں اور باپ بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے بھائی کو بھی دیکھ کے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنے ماں اور باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، کہیں میری ماں مجھ سے نیکیاں نہ مانگ سکے، کہیں میرا باپ مجھ سے نیکیاں نہ مانگ لے۔ وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، اپنے بھائیوں سے بھی بھاگے گا۔ میرے دوستو، دیکھ کے بھاگے گا، کہیں یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، کہیں یہ مجھ سے نیکیاں نہ مانگ لے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ۔ اس دن دوست دوست کو دکھا دیا جائے گا، دیکھو یہ تمہارا دوست ہے جس کے ساتھ تم دنیا میں گھوما کرتے تھے، جس کے ساتھ تم دنیا میں گیم کھیلا کرتے تھے، جس کے ساتھ تم دنیا میں بیٹھ کر پب جی کھیلا کرتے تھے، فری فائر کھیلا کرتے تھے، جس کے ساتھ دنیا میں رہ کر تم کام کیا کرتے تھے، دیکھو یہ تمہارا دوست ہے۔ دوست دوست کو دکھا دیا جائے گا، لیکن مجرم کی خواہش یہ رہے گی، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اے اللہ اس عذاب سے، اس تکلیف سے مجھے چھٹکارا دے دے، مجھے بچا لے، ببنی، اور میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے۔ اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسی کے خاطر کمایا اور میں نے اپنی آخرت کو برباد کیا، کمایا، اس کے مکان کو بنایا، اس کو پڑھایا اور لکھایا، میں نے اسی کے خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر دیا تھا۔ اے اللہ تو میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے بچا لے۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اے اللہ یہ میری بیوی ہے، جب سے یہ میرے گھر میں آئی
چڑیل بن کے آ گئی، ڈائن بن کے آ گئی، ماں باپ سے الگ کروا دیا، بھائی بھائی سے لڑائی کروا دیا، ماں باپ سے دور کروا دیا۔ اے اللہ یہ میری بیوی ہے، میں اسی کے پاس رات میں سوتا تھا، اسی سے مزے لیا کرتا تھا، اے اللہ میں اسی کے چکر میں پڑ کر فجر کی نماز کو چھوڑ دیا کرتا تھا، اے اللہ جب سے یہ میرے گھر میں آئی فتنہ بن کے آ گئی، اے اللہ تو اسے جہنم میں ڈال دے اور مجھے چھوڑ دے۔ وصاحبتہ واخی، اے اللہ یہ میرا بھائی ہے، تو اسے بھی لے لے لیکن مجھے جہنم کے عذاب سے چھوڑ دے۔ میرے دوستو یہاں دنیا کے اندر آدمی اپنے بھائی کے لیے کٹ مر جاتا ہے کہ میرے بھائی کو کوئی تکلیف نہ ہو، میرے بھائی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ میرے دوستو یہاں آدمی بھائی بھائی کے لیے لڑ پڑتا ہے، دوسروں سے لڑائیاں کر لیتا ہے، دوسروں سے جھگڑا کر لیتا ہے، وہاں آدمی اپنے بھائی کو کس زبان سے کہے گا اے اللہ میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے بچا لے۔ وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی، اے اللہ یہ میرا خاندان ہے، اے اللہ یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، اے اللہ یہ میرے گاؤں کے لوگ ہیں، اے اللہ تو انہیں بھی جہنم میں ڈال دے، انہیں بھی جہنم میں پھینک دے، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے چھوڑ دے۔ آگے پھر فرمائے گا ومن فی الارض جمیعا، ابھی بھی مجرم کی یہ خواہش ہے، ومن فی الارض جمیعا، اے اللہ یہ پوری دنیا کے لوگ ہیں، یہ پورے ورلڈ کے لوگ ہیں، اے اللہ تو انہیں جہنم میں ڈال دے، تو انہیں جہنم میں پھینک دے، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے چھوڑ دے، اے اللہ مجھے بچا لے، جہنم کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے دوستو اس دن تمہارا رونا، اس دن تمہارا پیٹنا، اس دن تمہارا چیخنا کوئی فرق نہیں ہوگا، کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ میرے دوستو اگر اس دن کے لیے آپ نے تیاریاں کر رکھی ہوں گی، اس دن آپ کو نیک صلہ دیا جائے گا۔ میرے دوستو لوگوں کے نامہ اعمال، جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیے جائیں گے وہ خوشی مچاتا ہوا پھرے گا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے وہ افسوس کرے گا، وہ افسوس کرے گا۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس دن انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور کہے گا اے اللہ کیا ہو گیا کہ اس میں ساری کی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں چھوٹی بڑی تمام کی تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو میں نے دنیا میں کرتوت کیا، جو میں نے رات میں کرتوت کیا، ساری کی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اور میرے دوستوں نامہ اعمال جس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ دائیں ہاتھ کا نامہ اعمال والا لوگوں سے کہتا ہوا پھرے گا اجی میرے نامہ اعمال کو دیکھو، میرے نامہ اعمال کو پڑھ لو، میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے میں نے پہلے ہی اپنی آخرت کی تیاریاں کر رکھی تھی۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں کامیاب ہو گیا، مجھے پہلے ہی معلوم تھا میرا حساب ہونے والا تھا۔ فی جنت عالیہ، پھر وہ جنت کے بالا خانوں میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، پھلوں کے خوشے لٹکے ہوئے ہوں گے، فرشتے کہیں گے کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، من چاہا خوب کھاؤ خوب پیو، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو، جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو یہ اسی کا صلہ ہے۔ میرے دوستو یہ دائیں ہاتھ کے نامہ اعمال والے کا حال ہوگا۔
اور جس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہائے مجھے کیا ہو گیا، کاش میرا حساب ہی نہ ہوا ہوتا۔ اللہ حکم دے گا فرشتوں کو خذوہ، اسے پکڑو، فغلو، اس کو زنجیروں میں باندھ دو، اس میں توپ ڈال دو، ثم الجحیم صلو، اور اسے جہنم میں پھینک دو، اور اسے جہنم میں پھینک دو۔ میرے دوستو، اس دن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس دن کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ جب 40 کو پار کر جائیں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب سٹھیا جائیں گے، جب داڑھی کے بال سفید ہونے لگیں گے، جب سر کے بال سفید ہونے لگیں گے، تب جا کے ہم نماز پڑھیں گے، تب جا کر ہم روزہ رکھیں گے، تب جا کر ہم فجر کی نماز پڑھیں گے، ظہر کی نماز پڑھیں گے، چہرے پہ داڑھی رکھیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا 11ویں پارے کے اندر، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب انسان کو موت آتی ہے نہ ایک گھڑی آگے آتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے آتی ہے۔ میرے دوستوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی موت بڑھاپے میں ہی آئے، کسی کو نہیں معلوم، بچپن میں بھی آ سکتی ہے، جوانی میں بھی آ سکتی ہے، اور بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے۔ آج ہم اور آپ اسی کے غفلت میں جی رہے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تب نماز پڑھیں گے۔ میرے دوستو، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت سے بچ کے جاؤ گے کہاں؟ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر کیا فرمایا؟ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون، تم موت سے بھاگو، کہاں بھاگتے ہو؟ مضبوط قلعوں کے اندر چلے جاؤ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے جاؤ، سمندر کی تاریکیوں میں چلے جاؤ، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت تم سے ملاقات کر کے ہی رہے گی، تم موت سے بچ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ میرے دوستو، یہ بہت اچھا ٹائم ہے، یہ بہت اچھا ٹائم ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی آخرت کی فکر کر لینی چاہیے۔ میرے دوستو، عقل مند آدمی وہی ہے جو موت سے پہلے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لے۔ میرے دوستو، آج کے دور کے اندر اتنی اچانک موتیں ہو رہی ہیں کہ ہم اور آپ کیا پتا کہ ہم اور آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، نہیں معلوم کہ ہم اور آپ صحیح سالم واپس آ جائیں گے۔ ہمیں کیا پتا کہ دکان کے اندر، بازاروں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر ہمارے اور آپ کے کفن کا کپڑا آ گیا ہو۔ میرے دوستو، ایک دم اچانک موت ہو رہی ہے۔ ابھی کل کے ڈیٹ میں ایک مولانا ہے قاری عبد المتین اصغر، کل وہ بیان کرتے کرتے کرسی پہ بیٹھے بیٹھے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، ختم ہو گئے۔ میرے دوستو، یہ عبرت حاصل کرو، عبرت سیکھو کہ کب ہماری اور آپ کی روح قبض کر لی جائے۔ میرے دوستو، اپنی آخرت کو سنوار لو، اپنی آخرت کو بنا لو۔ میرے دوستو، اس دنیا کے اندر ہم نے اور آپ نے بہت ساری تیاریاں کر رکھی ہے، لیکن آخرت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر سبیل، دنیا میں تو ایسا رہے کأنک غریب، جیسے ایک مسافر رہتا ہے، جیسے ایک مسافر رہتا ہے، مسافر آیا پھر چلا گیا، یا او عابر سبیل، یا راستہ پار کرنے والے کی طرح۔ یہ سمجھو کہ ہم راستہ پار کر رہے ہیں، یہ سمجھو کہ ہم دنیا میں مسافر ہیں، ایک نہ ایک دن چلے جائیں گے۔ میرے دوستو، اپنی آخرت کی تیاری کر لو، اپنے رب کی اطاعت کر لو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ میرے دوستو، ورنہ مرنے کے بعد ہم اور آپ ایک سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، ٹائم پورا ہوا، بات ادھوری رہی، پھر انشاءاللہ ٹائم ملا
تو اسی کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو انہی چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔